تو جس بھی قوم نے ترقی کی ہے وہاں پر ایک رچ پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے، وہ پھر نارتھ کوریا بن جاتے ہیں۔ صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سرجری کس نے کروائی ہوئی ہے یا کون ڈرگز لیتا ہے، کس کا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا صرف اشتہارات کی دوڑ میں ہوتا ہے اور اس کو صرف وہی چیز چاہیے جو مسالے دار ہے، جو بکتی ہے۔ شہری کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی لیڈر کو ڈیفینڈ کرے، یہ تو سیاسی لیڈر کا کام کہ اس نے شہری کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ پہلے ہم مغلوں کے ہاتھیوں کے آگے ناچتے تھے، اب لینڈ کروزرز کے آگے ناچتے ہیں۔ فریڈم آف سپیچ تو ہے لیکن فریڈم آفٹر سپیچ نہیں ہے۔ اگر سچ بول دیا تو اس کے بعد پھر کہاں جاؤ گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ السلام علیکم جی، میں ہوں جواد باقر اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد باقر کے لوگ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نام پر لکھاری بھی اور اینکر پرسن بھی سید مزمل۔ آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ بہت لمبا جوڑا انٹرو تھا نہیں، بہت سی جگہ پر آپ کے لمبے چوڑے سے تعارف کروا دیے گئے ہیں، لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سید مزمل، سوسائٹی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں سوسائٹی کی، اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں ڈبیٹ کتنی ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں وہ اتنی ضروری ہے جتنی ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے کو ترقی کرنی ہے اور عقلی ترقی کرنی ہے، ایک ترقی تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے، ایک ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ماڈرن وارفیئر میں آگے چلے جاتے ہیں، آپ کی فوج بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انٹلیکچوئل ترقی کرنی ہے، اگر سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے تو ڈیبیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ڈیبیٹ جو ہے وہ اسی لیے ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک تھیسس اور ایک اینٹی تھیسس ملتا ہے، یعنی کہ دو کنفلکٹنگ ویو پوائنٹس ملتے ہیں، تو اس میں سے سچ تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دو کنفلکٹنگ ویو پوائنٹ ملیں گے ہی نہیں، بحث کا آغاز ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ آپ بھول جائیے کہ معاشرے میں کوئی سچ کی تلاش کرے گا، یہ کیوریوسٹی، تجسس پیدا ہوگا بچوں کے اندر، عوام کے اندر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو اسکول سسٹم ہے، جس سے آپ بھی گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں، تو اس میں اسی لیے اتنا جو ہے وہ فقدان ہے سوچ کا، کریٹیوٹی کا اور تخیل کا، اسی لیے کیونکہ وہاں پر ڈیبیٹ الاؤڈ نہیں ہے، سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف قدغنے ہیں، اسکول ٹیچر سے لے کے، گھر سے لے کے اور حکومت سے لے کے ہر کوئی سینسرشپ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو بھی جن بھی اقوام نے ترقی کی ہے، آپ بھی ایک فارن کنٹری میں موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو جس بھی قوم نے ترقی کی ہے وہاں پر ایک رچ پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے، وہ پھر نارتھ کوریا بن جاتے ہیں یا پھر وہ عراق اور افغانستان بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ڈیبیٹ از ویری امپورٹنٹ اگر آپ نے گرو کرنا ہے مینٹلی تو۔ اچھا، تو مزمل پھر اگر اسی چیز کو لیا جائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پبلک ڈسکورس ہے، جہاں پر ہو رہی ہے کوئی گفتگو بھی ہو رہی ہے، اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ معیار بہت نیچے گر چکا ہے؟ بالکل ایسے، خاص طور پہ جو سیاسی بحث ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پوائنٹ لیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سرجری کس نے کروائی ہوئی ہے یا کون ڈرگز لیتا ہے، کس کا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، یا پھر کون باہر جا کر جو ہے نا وہ کسی نے جہاز پہ ناشتہ منگوا لیا، یہ بحث چل رہی ہے۔ تو بحث یہ نہیں کہ پالیسی میکر کیا کر رہا ہے یا لیجسلیشن کیا ہونی چاہیے یا پھر اگلے 20 سال کا پلان کیا ہے آپ کا۔ آپ کے ملک میں جو 48% بچے ہیں اسکول گوئنگ، وہ اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نہیں سوچتا۔ نہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اکنامک کولیپس سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ سب کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ آڈیو لیکس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب خاتون سے بات کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور آڈیو، جج صاحب کی ساس کی آڈیو لیک کی جا رہی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بیٹھ کے، 70 چینل ہیں وہ رات کو بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کا حصہ بننا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو اوور آل ڈیبیٹ کا معیار ہے وہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ بہت تنزلی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا صرف اشتہارات کی دوڑ میں ہوتا ہے اور اس کو صرف وہی چیز چاہیے جو مسالے دار ہے، جو بکتی ہے۔ آپ بھی میڈیا کا حصہ رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہاں صرف وہی بولا اور دکھایا جائے گا جو کہ سیلیبل ہے، وہ نہیں کہ جو اصل میں ہونا چاہیے، جو ایشوز کی پالیٹکس ہے۔ اسی لیے ہمارا جو اوور آل پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں ایشوز مائنس ہو چکے ہیں، اس میں صرف بیانیے کی بات ہے یا زیادہ لائکس لینے کی بات ہے، ری ٹویٹ کروانے کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تبھی بہتر ہوگا جب انٹرنیٹ کو ہم یوز کریں گے، اور انٹرنیٹ سے بہت چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اویلیبلٹی آف انفارمیشن اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، تاریخ میں کبھی نہیں تھا کہ ایک گوگل آپ کے سامنے ہے، آپ نے صرف انٹر کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اتنے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، جو چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک کمپلیٹ پرسن کی طرح، ایک ٹیچر کی طرح رسپونڈ کرتا ہے آگے سے۔ تو اگر کسی نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے اس دور میں، اس کو صرف اس انٹینٹ کو پیدا کرنا ہے، اس نیت کو پیدا کرنا ہے کہ میں نے کوئی نالج گین کرنا ہے۔ پہلے معاشرے میں ایسے نہیں تھا، پہلے اگر لائبریری جل گئی یا کسی نے کتابیں جلا دی کہیں پہ تو پھر نالج بھی جل گیا۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، آج کے دور میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے یا نہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو تمام لائبریریز، تمام نالج جو ہے وہ آپ کی جیب میں ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔
اچھا تو نوجوان کی جو ذہنی نشو و نما کی بات کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کے نوجوان کی، اس کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ سیاسی وابستگی سے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی لیڈر کو ڈیفینڈ کرے. یہ تو سیاسی لیڈر کا کام ہے کہ اس نے شہری کو ڈیفینڈ کرنا تھا. ہمارے یہاں پہ تو پیرامڈ ہی الٹا ہو گیا نا. اتنی کسی کو عقل نہیں ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں لیڈر کے لیے جان دے دوں گا. بھائی وہ تمہارے لیے جان دینے آیا تھا, وہ تمہارا ملازم تھا, اس کو تم نے امپلوائے کیا تھا, وہ تمہیں ٹیکس تمہارے سے وہ لے رہا ہے اور اس نے ٹیکس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کا صرف اتنا کام ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ڈیموکریسی کی بیسک سینس نہیں ہے, سوشل کانٹریکچولی کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ سوشل کانٹریکٹ یہ تھا کہ شہریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ریاست کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں ایک لیڈر کو سلیکٹ کرنا ہے اور وہ ہماری جان کا تحفظ گارنٹی کرے گا, ہمارے ٹیکسز کو صحیح جگہ پر لگا کر ہماری کوالٹی آف لائف کو بہتر کرے گا. پاکستان آ کر جمہوریت کا یہ حال ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں نواز شریف کے لیے جان دے دوں گا, کوئی عمران خان کے لیے مرنے کو تیار ہے, کوئی زمان پارک کے باہر بھنگڑے ڈال رہا ہے, کوئی پراڈو کے آگے ناچ رہا ہے. تو ابھی تک وہی غلامانہ ذہن ہے کہ یہ وڈیرے جو کہ 20-20 کروڑ روپے کا الیکشن لڑ کے آتے ہیں, ان کی V8 اور لینڈ کروزر کے آگے ناچو, صرف آپ کا صرف اتنا کام ہے پولیٹیکل لیڈر کا. اور اگر ان جلسوں جلوسوں میں کوئی مارا بھی جائے تو اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آتا نہیں ہے بعد میں. ویسے یہ بات مزمل صاحب سوری فار انٹرپشن, یہ بات کسی اور جانب نکل جانی, مگر ایک صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں اس بات پر. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری تاریخ یہ ہے کہ پہلے ہم مغلوں کے ہاتھیوں کے آگے ناچتے تھے, اب لینڈ کروزرز کے آگے ناچتے ہیں. اس سے آگے تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. مگر میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بھی یہ بات کرتے ہیں اکثر, آپ جہاں بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں بڑی, تو ہماری سوسائٹی میں فریڈم آف اسپیچ ہے یا غدار کا ٹائٹل ہاتھ میں ہے وہ تھما دیا جائے گا, آپ کو آپ کے ماتھے پہ لگا دیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں بھی بڑی حیران کن چیز ہے. جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے اگر نیشنل انٹرسٹ کو آپ ہرٹ نہ کریں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی طرح کہ آپ نے اس وقت کالی شرٹ پہنی ہوئی ہے لیکن یہ سفید ہے, یہ مطلب ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کیا معلوم کہ نیشنل انٹرسٹ اگر ریاست ڈیفائن کر رہی ہے, اگر حکومت کہہ دے کہ وزیر اعظم پہ تنقید نیشنل انٹرسٹ ہے, تو میں تو بول نہیں سکتا پھر اس کے بعد میں. ابھی لاسٹ دور کے اندر PMLN نے پیکا لا پاس کروایا تھا, PTI نے اس میں 5 سال کی سزا ایڈ کر دی. جس نے بھی کسی کی ڈیفیمیشن کی ہے اس کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. نان بیلیبل آفینسز, صحافیوں کی آوازیں بند کر دی آپ نے. تو یہ فریڈم آف اسپیچ, آبویسلی فریڈم آف اسپیچ تو ہے لیکن فریڈم آفٹر اسپیچ نہیں ہے کہ اگر سچ بول دیا تو اس کے بعد پھر کہاں جاؤ گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ بول سکتے ہیں. تو اتنا ہی, جو کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پاکستان میرا خیال ہے کہ بائی رینکنگ دنیا میں صحافیوں کے لیے 8واں سب سے ڈینجرس ملک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حملے بھی ہوتے ہیں, ان کے اوپر ابڈکشنز بھی ہوتی ہیں, کیسز بھی بنائے جاتے ہیں. FIA کا اختیار ہے, جس بھی صحافی نے بدتمیزی کی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی باتیں ناگوار ہیں, FIA پیچھے لگا دو اس کے اور وہ اٹھا کے لے جائیں گے ان کو. ارشد شریف صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, سلیم شہزاد کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے ہزاروں صحافی اس طرح جو گمنام مارے گئے, کسی کو یاد بھی نہیں کیا ہے. ایک صحافی حیات اللہ خان, میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کا, وہ پہلا صحافی تھا جس نے ڈرون اٹیکس کو رپورٹ کیا تھا پاکستان کے اندر, اور چند دنوں بعد اس کو اغوا کیا اور اس کے بعد میں اس کی لاش جو ہے وہ ایک چوک میں پھینک کے اس کے خاندان کو فون کر دیا کہ اٹھا لے وہاں سے. اس کی بیوی نے کورٹ میں کیس لڑا اس کے لیے, اس کو کہا کہ کورٹ کی پیشی میں حاضر نہیں ہونا تم نے, کیس کو چھوڑ دو. وہ پیچھے نہیں ہٹی, اس کے گھر کو بمب سے اڑا دیا, بیوی بھی ماری گئی اس کی. اس طرح کے یہاں پر کیسز موجود ہیں جس کا کسی کو نام تک نہیں پتا, ایسے ایسے گمنام لوگ مارے گئے ہیں. تو بے شک یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحافتی آزادی اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر ہے, جہاں پر آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, آپ ریاست کے حکمران پر تنقید کر سکتے ہیں, اداروں پہ تنقید کر سکتے ہیں. ہزاروں موویز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, میں نے بھی دیکھی ہیں ہالی ووڈ کی, جس میں کھلے عام CIA پہ تنقید کی جا رہی ہے. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ CIA مطلب وہ ہے اور وہ فلمیں وہاں لگ رہی ہیں, بزنس کر رہی ہیں, کوئی کسی کی مجال نہیں ہے روک کے دکھائے اس کو. تو ہمارے یہاں پہ یہ انسیکیورٹی ہے, یہ ریاست کو, حکومت کو ایک اندر سے نا انسیکیورٹی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف بولا تو ہم کمزور ہو جائیں گے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے خلاف تنقید سے آپ کی طاقت کم نہیں ہوگی. اسی لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا جو قبلہ ہے اس کو درست کریں, لوگوں کی آوازیں بند نہ کریں. اچھا, بات ویسے سوسائٹی کر رہی تھی بیچ میں, ظاہری سی بات ہے کچھ نہ کچھ امیزش ہو جاتی ہے جو کرنٹ افیئرز ہیں یا جو سیاست دانوں کی, کچھ فیلڈ بھی ایسی ہے. مگر اگر امیزش کی بات کی جائے تو پھر تو ہماری جو سوسائٹی اور سیاست ہے دونوں سین سے شروع ہو رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ایک اردو کا ورڈ ہے اور ایک انگلش کا, مگر اس میں کہیں نہ کہیں مذہب کی بھی امیزش کر دی جاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے.
بالکل ایسے ہی ہے جی. وہ تو اسلامک ٹچ جو ہے نا عمران خان صاحب نے جو نام لیا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, تو یہ بات یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا پالیٹکس کے اندر. یا تو کوئی اگر آپ نے جنرل دیکھیں نا, اگر کسی کی مذہبی وابستگی ہے تو اس کو ٹی وی پر نشر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں. آپ اس کو خود تک محدود رکھیے. اگر آپ عبادت گزار ہیں, اگر آپ اچھے ہیں, لیکن اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو مذہب کا استعمال کر رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں مذہب کا نقصان کرتا ہے وہ, اور ہوتا بھی رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں مذہب کے نام پہ عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے. آپ افغان وار کی تاریخ دیکھ لیں, ضیاء الحق صاحب کے دور میں کیا ہوا. صرف مذہب کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے ڈالر بھی کمائے, اس کے علاوہ معاشرے میں زہر اگلا. یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہوئیں, یہاں طالبان کو بنایا انہوں نے, کلاشنکوف کا کلچر آیا, افیم یہاں پر پھیل گئی, ریفیوجیز آج تک کم نہیں ہوئے وہاں پہ. یہ سب وہی اسی چیز کے ثمرات ہیں جو آپ نے سیاست میں مذہب کو گھسایا. اور اس کے بعد میں بہت سے سیاسی لیڈران بھی ایسے ہیں جن کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا اسی مذہب کے لبادے کو اوڑھ کے. تو ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے آج تک پاکستان کے عام ووٹر نے کہ ایک سیاستدان کس طرح بیوقوف بناتا ہے آپ کی مذہبی رائے کو اپیل کر کے. تو یہاں پر میں نے ایسے پوسٹر بھی لگے ہوئے دیکھے ہیں, آپ نے بھی لگے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ اس پارٹی کو ووٹ کریں اور جنت میں جائیں. تو وہ تو جنت سے محروم کر دیتے ہیں. مطلب انہوں نے سیاست کو ایک جنت کا کاروبار بنا لیا کہ آپ ہمیں ووٹ نہ دیا تو آپ ویسے ہی کافر ہو گئے ہیں. اس نیش تک حالات کو پہنچایا آپ نے. ابھی ریسنٹلی ٹی ایل پی کا جو فنومینا تھا وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اس کو بھی پنجاب میں ریڈیکلائزیشن کے لیے استعمال کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سیاست سے اگر ہم نکالتے تو پھر جینون پالیٹکس ہوتی, جینون ایشوز کی بات ہوتی. اور سوسائٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی بگاڑ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر بھی مذہب کا استعمال کرنے والے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے معاشرے کے اندر بھی اتنی ڈویژن پیدا کر دی ہے کہ تمہارا فرقہ یہ ہے تو تم مسلمان نہیں ہو. آپس میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی, ایک دوسرے کو کافر کے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. تو اسی لیے پاکستان نہیں بنا تھا کہ جو مسلمان یہاں پر ہیں ان کو بھی کافر ڈکلیئر کر دو. وہ اسی لیے بنا تھا کہ یہاں پر جو اگر آپ نے ہندوستان سے آپ کو انسیکیورٹی کی تو آپ یہاں پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے جہاں پر ایک آزادی ہوتی مذہبی ادائیگی کی, لیکن مائنورٹیز کو بھی آپ نے دیوار سے لگا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے وہ ماحول ہی پیدا نہیں کیا کہ وہ یہاں پر اپنی عبادات کر سکیں کھل کے. تو اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر بنا تو ہوگا لیکن چل نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کی زندگی حرام کریں اور ہر کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں. تو یہ اللہ اور انسان کا معاملہ تھا. لیکن یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, مذہبی پارٹیاں ہیں, انہوں نے جس طرح ڈیوائڈ کیا ہے معاشرے کو, بہت ہی افسوسناک ہے. اچھا, وقت بڑا شارٹ ہے آپ کے پاس بھی, بالکل آخری مختصر صاحب سے جواب لینا چاہوں گا. سوسائٹی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا, مگر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آپ تاریخ کے حوالے دے کر بات کر رہے. تاریخ کا اگر دیکھا جائے تو مزمل اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاریخ ہم پڑھ کدھر سے رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ایک بندے کی اسکول آف تھاٹ پڑھے اور دوسرے کی اسی پوائنٹ پر ہم اسکول آف تھاٹ چھوڑے. میں سوسائٹی کے متعلق آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بالکل آخری آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں آپ کون سا اب تک تاریخ کے حوالے سے یا کرنٹ سچویشن کے حوالے سے کون سا ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت ہی ضروری ہے؟ مطلب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بہتری کے لیے ضروری ہے, جو جی اچھا ہو بہتری رہا ہے کے اس لیے, ٹائم. ایک اچھی سوسائٹی کے لیے. ہاں دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پازیٹیو فیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ریسنٹلی جس طرح سے سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو ایک نیا ڈسکورس اس کو دیکھنے کا, سننے کا, پڑھنے کا موقع ملا ہے, وہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا اویلیبل تھا کہیں پہ. بالکل اس کی اسی وجہ طرح یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ ایک پی ٹی وی تھا, اس کے اوپر جو دکھایا جائے گا وہ ریاست کی مرضی ہے. اور وہ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے اور یہاں ہم دکھا رہے تھے کہ وہاں فتوحات کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, اور ہمیشہ سے اس پہ جھوٹ دکھایا گیا ہے, اس کو انفارمیشن منسٹری سے ڈی لنک نہیں کیا. تو ایک پازیٹیو چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ایک ڈسکورس پیدا ہو رہا ہے جس میں لوگ لکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں, جو میں اور آپ بھی اس وقت کر رہے ہیں, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اب یہ جو پلیٹ فارم ہے, اس سے پہلے کبھی گورنمنٹ نے یہ ہونے نہیں دیا تاریخ میں کہ شہری کھل کے اپنے تاثرات کا اظہار کر سکیں. اسی لیے بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہاؤسز آف پاور ہیں ان کو بھی انٹرنیٹ سے خطرہ ہے, کیونکہ ان کے خلاف ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ان کے خلاف کھل کے بات ہو رہی ہے کہ یہ چوری کرتے رہے ہیں, انہوں نے کمپرومائز کیا ہے ملک کو, انہوں نے ہمارا کچھ بھلا نہیں کیا, جو پہلے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا شہریوں کے پاس. تو ایک پازیٹیو چیز اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ہر شہری کا جرنلسٹ بن جانا آج کل, ایک موبائل فون کا استفادہ کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ایجوکیشن کے لیے اگر ہم استعمال کرتے رہیں, اس پہ کھل کے بحث ہوتی رہے,
اور جتنے بھی یہ طاقتور حلقے ہیں جو کہ انٹچیبل تھے اس سے پہلے، جن پر اب تنقید ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو رجحان ہے، اور شاید اس سے کچھ امید ہے کہ اس سے وہ دماغ کھولیں جو مطالعہ پاکستان کے مارے ہوئے ہیں، جن دماغوں کو یہ بتایا گیا کہ پاک اسٹڈی میں سچ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے. تو اس پاک اسٹڈی کے سچ کو جو ہے نا پیچھے چھوڑنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں، ہندوستان کہاں پہنچ چکا ہے، ہمارے نیبر میں بنگلہ دیش تھا 71 میں آزاد ہوا، کہاں تک پہنچ گیا، تو ہم کیوں فیل ہوئے ہیں، اس کا انالیسس اسی ڈسکورس پہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک اوپن ڈسکورس ہے جو انٹرنیٹ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو پازیٹیو چیز صرف یہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خاص پازیٹیوٹی دکھائی نہیں دیتی. مزمل، ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، اگر مگر ہماری جو جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ڈسکورس کا اور ہماری نوجوان نسل کا، اس میں اگر آپ سوشل میڈیا یقین مانیں سکرول کرنا شروع کر دیں، ایسے ایسے تھامنے لاتے ہیں، آپ کو کسی لڑائی جھگڑے WWF کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، قیمتی وقت دیا. مزید بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. تھینک یو.